ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن جو کہ فریڈم نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی میزبان عروج ناز نظامی، اور 8ویں روزے کا یہ پروگرام آپ کے لیے لے کر میں حاضر ہوں۔ اور آپ تمام لوگوں کی پسندیدگی کا بہت شکریہ کہ جو ہمارے پچھلے جو روزوں کی ٹرانسمیشن ہیں اسے آپ نے پسند کیا، اور آپ ہمارے ویڈیوز پر کامنٹس بھی کرتے ہیں، تو اس کا بھی بہت شکریہ۔ جی جناب، ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شعیب نظامی صاحب جلوہ گر ہیں ہماری اس نشریات کو سجانے میں۔ 8ویں روزے کا یہ پروگرام خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ 8واں روزہ رحمت کا عشرہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور اب یہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے اس عشرے کے حوالے سے، اور یقیناً یہ خوبصورت گھڑیاں، یہ ساعتیں ہم سب جو ہے وہ اچھی سی ساعتیں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کم وقت میں، ایک تو ثواب تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی بہت زیادہ ہے کہ 70 گنا فرض کا ثواب اور نفل کا ثواب فرض کے برابر مل جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ہماری کوششیں ہوتی ہیں نا شعیب صاحب کہ ہم زیادہ سے زیادہ بس لوٹ لیں، جیسے وہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ بس حاصل کر لیں۔ تو ابھی یہ وہ والا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ شوق دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں میں ایک جذبہ، وہ شوق کہ بھئی زیادہ سے زیادہ ہم اچھے کام کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اس ماہ مبارک میں، اور اس کا جو ایسنس ہے وہ سمیٹ لیں۔ تو آج کیا گفتگو فرما رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں جو فرمایا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، جی، یہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ماشاء اللہ۔ یعنی یہ جو روزوں کی فرضیت کا جو اس کے اندر تذکرہ ہے، اس کے بعد فرمایا گیا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی پرہیزگار۔ تقویٰ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ بالکل ایسے کہ اس کا جو ابھی جو آپ نے فرمایا کہ اس کا حاصل حصول، اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ پرہیزگاری مل جائے کسی طریقے سے۔ رمضان المبارک میں عبادات کو آسان اس لیے کر دیا گیا ہے کہ پرہیزگاری مل جائے۔ ماشاء اللہ۔ اب پرہیزگاری کے لیے اچھا، کوئی طبیب اگر مریض کو یہ کہتا ہے کہ یہ دوا کھانی ہے اور اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، جی، تو وہ مریض اس چیز سے پرہیز نہ کرے اور دوا بھی کھاتا رہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے۔ ہمیں اگر اس پہ توجہ کرنی ہے جی، تو ہمیں اپنا ٹارگٹ یہ رکھنا ہوگا کہ ہمیں متقی بننا ہے کسی بھی طریقے سے۔ صحیح۔ اگر رمضان المبارک کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو رجب سے نیکیوں کا آغاز اس طرح سے شروع کریں کہ جیسے ایک بیج بویا جاتا ہے۔ صحیح۔ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے جی، کہ رجب میں جو ہے وہ مفہوماً عرض کروں گا کہ رجب میں جو ہے وہ بیج بویا جاتا ہے نیکیوں کا، اور شعبان میں اس کی آبیاری کی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور اس کی آبیاری کے بعد جب اس کی فصلوں کا وقت آتا ہے وہ رمضان ہے، ماشاء اللہ۔ کہ جو کچھ آپ نے بویا وہ آپ کاٹیں گے۔ صحیح۔ تو اب ہم کرتے کیا ہے، ہماری پوری توجہ جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ لگی نہیں ہوتی، صحیح۔ اور ہم دنیا داری کی طرف مشغول ہوتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور پھر یہ رمضان المبارک میں جب ایک ایسا انوائرمنٹ نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ رمضان المبارک میں انوائرمنٹ پورا مل جاتا ہے، ماشاء اللہ، یہی بات۔ اور جو سب سے گناہ گار شخص بھی ہوگا تو اس کو یہ امید ہوگی، اس کی امید کی ایک کرن جاری رہتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ نیکیوں کا موقع ملتا رہے گا۔ جی، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کر سکے، کرے یا نہ کرے، نفسیاتی دباؤ کے طور پہ وہ شاید نہیں کر پائے، لیکن اس کو پوری امید یہ ضرور ہوتی ہے کہ مجھے مواقع ضرور میسر آئیں گے۔ صحیح۔ تو رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے صحیح، کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اور ان روزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ بے شک، بے شک، ٹھیک ہے، کیونکہ روزے کا ادب لازم ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ادب سے دور ہے، بے ادبی کرتا ہے، اور روزے کے جو احکامات ہیں وہ بجا نہیں لاتا، صحیح، تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ آیا ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اسے اس کی بھوک پیاس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، سروکار نہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی بھوک پیاس کی۔ صحیح۔
تو روزے دار کو سب سے پہلے اپنی نیکیوں پر تو غور کرنا ہی کرنا ہے جی لیکن گناہ کے جو کام ہیں ان سے بھی باز رہنا ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ صحیح۔ تو متقی روزے دار ہمیشہ ایک کیفیت میں نظر آئے گا، صحیح۔ وہ کیفیت یہ ہے کہ خوف اور امید کی درمیان کی کیفیت ہے۔ صحیح۔ امید اس کو یہ ہوتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے احکامات کو بجا لا رہا ہوں، جی امید اس کو یہ بڑی قوی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس کو فخر بھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ بالکل۔ اور خوف اس کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں میری یہ عبادت مقبول ہونے کے بجائے رد نہ کر دی جائے، صحیح، کہ کہیں میرے اعمال میں ریاکاری کا کوئی وہ نہ آ گیا ہو، صحیح، شبہ نہ۔ اور روزے کی تو سب سے خوبصورت بات ہی یہی ہے کہ یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، جب تک آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں اس وقت تک آپ کے سامنے والے کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ روزے سے ہیں، تو یہ سب سے خوبصورت عبادت نہیں کہ پوشیدہ ہے۔ عام دنوں میں اگر آپ یہ دیکھیں گے تو مشاہدہ یہی ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اکثر مطلب یہ خیال ہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی روزے سے ہے، یہ بھی روزے سے ہے، میں بھی روزے سے ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس میں یہ کرنا شروع کر دے کہ اب میں روزے سے ہوں، بات بات پر وہ جتانا شروع کر دے کہ میں روزے سے ہوں، جی، تو اس میں اب یہ ریاکاری کا پہلو صحیح آ جائے گا، تو اس ریا سے بھی بچنا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو کیفیت ہے ایک متقی روزے دار کی جو کیفیت ہے کہ امید اور خوف کے درمیانی جو کیفیت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور شعیب نظامی صاحب ہمارے ساتھ 8ویں رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں۔ فریڈم نیوز پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن۔ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ سیگمنٹ ٹپ آف دا ڈے میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ، اور فریڈم نیوز پر ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ رمضان میں سحری کے وقت ہم چاہتے ہیں کہ جھٹ پٹ سے کچھ تیار ہو جائے، اور ایسے میں جو آئیڈیا آتا ہے وہ ہوتا ہے آملیٹ کا۔ اب آملیٹ مزیدار ہو، فلفی بھی ہو، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ انڈوں میں تھوڑا سا بیسن اور تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیجئے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گا کہ اس پہ جو بننے والا جو آملیٹ ہے وہ بہت ہی تو مزیدار ہوگا اور فلفی بھی ہوگا۔ جی معزز ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ جو معروف ثناخواں موجود ہوتے ہیں، اور جن سے ہم ان کی عقیدتوں بھری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ ثناخواں شاہزیب ہمارے اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور شاہزیب ہمارے ساتھ ہیں، اور رمضان کی آج 8ویں ٹرانسمیشن ہم پیش کر رہے ہیں۔ کیسے روزے جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ابھی تک تو اچھا، ماشاء اللہ، آگے بھی انشاءاللہ ضرور۔ اور شاہزیب، میں درخواست گزار ہوں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آپ ایک عقیدتوں بھرا کلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جابانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لو، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود
کیے دیتے ہیں، کیا خوب، انداز حجابانہ. اور اس کلام کا سب سے پسندیدہ میرا شعر بیسکلی حضور کا ہی کرم ہے جو ہم نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. حضور کے صدقے ہی ہمیں یہ رمضان مبارک ملا، واقعی اور ہم بھی انہی کے صدقے یہاں پہ موجود ہیں. لکھتے ہیں شاعر کہ دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا. یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. شاہ زیب بہت پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. تو باقاعدہ تربیت حاصل کی آپ نے یا سنتے ہی شوق ہوا؟ بیسکلی شروع اس طریقے سے ہوا تھا. 3rd کلاس میں تھا، میٹروپولیٹن اکیڈمی میں ایڈمیشن ہوا تھا. اسٹیجز پہ جاتے تھے، کبھی موقع مل جاتا تھا، کبھی ماشاء اللہ. پھر اسٹرگل اسٹارٹ کری آہستہ آہستہ. اسکول لائف سے اصل میں ہی شروع ہوا تھا. بہت خوب، بہت اچھی بات. اور اکثر جو ٹیلنٹ ہے وہ اسکول لائف سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کمپیئرنگ کا ہو، چاہے وہ نعت خوانی کا ہو. اور اگر میں اپنے حوالے سے بھی بات کروں تو مجھے بھی اپنا اسکول کا ہی وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میری ٹیچر نے مجھے کہا تھا کہ عروج نعت پڑھے گی. تو وہ چیز نا کہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں انکریج کرتے ہیں. جی جی. تو کافی ایوننگ میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، تو کافی سامنے بچے تھے، اتنا کانفیڈنس بھی نہیں تھا، ہاتھ بھی لے تھے. اچھا، صحیح صحیح. تو اس کے بعد پھر اسٹارٹ ہوا. تو یہ کہ اگر آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں، اچھی گائیڈنس مل جاتی ہے، تو پھر یہ کہ آپ کے لیے کافی چیزیں. بالکل بالکل. شاہ زیب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہماری اس ٹرانسمیشن میں ذوق رمضان کو آپ نے اپنی پیاری آواز سے سجایا. آپ کی آمد کا شکریہ، جزاک اللہ. خوش آمدید کہنا چاہیں گے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے. روزہ ہمیں میانہ روی اور اعتدال بھی سکھاتا ہے. جی ہاں، روزے میں ہم کس طرح اعتدال سے کھا سکتے ہیں، میانہ روی سے کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہم سے بہت پیار کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھی صحت کے ساتھ رہیں. اعتدال اور میانہ روی سے کھانا آپ کی صحت کو بھی اچھا رکھتا ہے اور آپ صحت کے بہت سارے مسئلے مسائل سے بھی بچ سکتے ہیں. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن. عروج ناز نظامی آپ کی ہوسٹ آپ کے ساتھ. آج ہم شعیب نظامی صاحب سے ہم تقویٰ اور رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جو رمضان کا ایسنس ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا شعیب صاحب، بات کیا ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا ریاکاری کے حوالے سے کہ یہ روزے کے حوالے سے ہمیں بار بار مینشن نہیں کرنا چاہیے. اور یہ چیز یہاں پر میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے ٹریفک سگنلز کو دیکھیں، ہم اپنے روڈز کو دیکھیں، گلیوں کو جہاں سے ہم شارٹ کٹ لے کر جو ہے وہ اپنے گھروں کو افطار سے پہلے جلدی گھر پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یقیناً جو ہے وہ صبر و تحمل کا بھی مظاہرہ بہت کرنا ضروری ہے یہاں پر. کہ جیسے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا روڈز پر بھی لوگ جو ہے اتنا غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں ان ادر ورڈز کہ بھائی ہمارا روزہ ہے. تو یہ والی بات میرا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ چیز کہ بار بار بتانا، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ بار بار مینشن کرنا کہ ہمارا روزہ ہے، بس آپ اپنے عمل سے ضرور جو ہے وہ رکھیں کہ آپ کی جو گفتگو ہے اس میں کوئی لغو بات یا گالم گلوچ یا کچھ اس طرح کی چیز نہ ہو کہ جس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ کی طرف چلا جائے. جی بالکل صحیح فرمایا. اس میں ایک اچھا
رمضان گزارنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسا مطلب اس کا لمحہ لمحہ بابرکت ہے اور اس کو پانا بہت ضروری ہے. بے شک. تو اس میں سب سے اہم ترین جو جب عمل کی بات آتی ہے نا تو اس میں سب سے اہم ترین جو چیزیں ہیں نا وہ دو چیزیں، ایک تو ایمان کا ہونا ضروری ہے، بے شک، اور دوسرا احتساب کرنا ضروری ہے. احتساب کے ساتھ کہ وہ جو آپ نے ابھی کہا کہ سگنل پہ جو ہے وہ شور و غل اور انسان کو بالکل بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے میں بے چینی سی کیفیت رہتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنی بھڑاس نکال دے یا اپنی برداشت اس کی کم ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل. تو یہ سب ہوتا یوں ہے کہ جو شخص اپنا احتساب نہیں کرنے کا عادی، اپنا احتساب کرنے کا عادی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو شخص دوسروں کا ہی جائزہ لیتا پھرے گا اور تجسس میں پڑا رہے گا، ٹو میں لگا رہے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یا اس نے یہ گناہ کیا، یہ نیکی کی، اور اپنا احتساب نہیں کرے گا تو پھر وہ اس کی عادت نہیں بنی رہتی. اور پھر چاہے وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہو یا وہ کوئی سا بھی دن ہو، وہ پھر آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا کہ جناب اس کو صبر نہیں ہوگا، تحمل مزاجی نہیں ہوگی، اور شور و غل برپا ہوتا رہے گا. بالکل. ایک وہ ماحول قائم نہیں ہو سکے گا. اب بات چل رہی ہے رمضان کی، اور رمضان کے اندر عمل کیسا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو احتساب سیکھ لینا چاہیے کہ دیکھیں بزرگان دین کا تو لمحہ لمحہ احتساب کے ساتھ گزرتا تھا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو دم غافل وہ دم کافر، یعنی جو دم غفلت میں گزر جائے تو وہ تو وہ گزر گیا، اب اس کو واپس کیسے لے کر آئیں، تو گیا وقت تو واپس نہیں آتا. تو احتساب کا جو عمل ہے وہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو شخص احتساب سے کام لیتا ہے اس کے دیکھیں ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک ساتھ یعنی ایک لمحہ کا غور و فکر 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر. اچھا. اب یہ اگر آپ غور و فکر رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں شروع کر دیں تو کتنے درجات بلند ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ میسج آگے بھی فارورڈ کرنا چاہیے انشاءاللہ. ضرور. اسی بات کے ساتھ ہی شعیب نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی آمد کا، آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے پچھلے سال کی طرح آج بھی موجود، تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ. مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا فریڈم نیوز ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن کے لیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نشست رکھیں گے. اللہ حافظ. اس کے ساتھ ہی معزز ناظرین، عروج ناز نظامی کو بھی ذوق رمضان سے اجازت دیجیے گا. جاتے جاتے ایک چھوٹی سی پیاری سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ کسی غریب کو یہ سمجھ کر صدقہ مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ آپ اس غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ آپ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خوب جی بھر کر نیکیاں کیجیے اور سمیٹ لیجیے اس رب کی لاکھوں بلکہ ان گنت نعمتوں کو. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ذوق رمضان میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ذوق رمضان، ذوق رمضان.